بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل القرآن حامل لواء الحمد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جہاں جاتے ہیں نا تو وہی دیکھتے ہو، گھسکا ہو، بورا ہو، ادھر آبا ہو، ویسا نہ ہوتا مجلس میں کہ پہلے سے آدمی کے تر بیٹھی، آدمی جیسے نہ بیٹھنا چاہیے، اور آدمی جیسے بیٹھنا ہے کہ شرافت سے بیٹھی ہے، جیسے بیٹھنے کا انداز ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ مل مل کے بیٹھے، نماز میں الگ الگ کھڑے رہیے گا تو بیچ میں شیطان، اور ایسے یہ ہٹ ہٹ کے بیٹھے رہیے گا تو بیچ میں شیطان، تو وہ اونگھی لگبے کرے گی، من بھاری ہوئے کرے گا، من اسکتیبے کرے گا، نہ ہوگا۔ مولانا خورشید صاحب بولے تھے نا کہ پھر آبا ہو جا ہو، ادھر آبا خسکا گھسکا، ویسے بنیا پہلی سے کہے نہ خسکا، کہے سے پہلی نہ کہے کر لیے نہ مولانا۔ حدیث میں آئے ہم لا یشقا جلیسہم، اس مجلس میں بیٹھنے والا محروم ہوتا ہی نہیں، نہ سمجھے؟ اس مجلس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اور ہم سب لوگ جو آئے ہیں تو گویا ہم مدرسے کے اپنے ہیں، اپنے نہ رہتے تو نہیں آتے، اور آ گئے ہیں تو ہم اس مدرسے کے اپنے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس گاؤں میں نہ مسجد ہو اور نہ کوئی چھوٹا سا مکتب ہی ہو، اس گاؤں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے۔ تو احسان اور شکریہ کے ساتھ اس مدرسے کے بانی موانی دونوں بھائی جن کو آپ دیکھتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا اور آپ کے گاؤں اور محلے پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ بنایا۔ تو کم بڑی بات ہوئی؟ آج کل تو منبے نہ کرو، مسلمان ٹھیلا ہوا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام کے نزدیک، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا بہت حرج ہوگا، حرج چھوٹی ہاتھ سے، بڑی ہاتھ سے نہیں ہے، چھوٹی ہاتھ سے ہے۔ آپ کاہے جو ہے تل ملاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بیٹھتے تھے اور جب بات کرتے تھے تو کسی ایک آدمی کو نشانہ بنائے رہتے تھے، سمجھا؟ ابھی بیٹھے سامنے ہی بیٹھے مولانا بیٹھے، تو ہمارا من ادھرے چلا گیا، تو کوئی بات ہوگی ہم کو تو انہی سے نہ کہیں گے کہ سب آدمی سے کہیں گے؟ اللہ ایک ہے تو ویسے نہ کہی، اللہ تعالیٰ کوئی کے ذریعے دیتا ہے۔ تو جب یہ مدرسہ مولانا خورشید صاحب دونوں بھائی کے ذریعے سے اس بلحہ میں آیا ہے تو رحمت لوٹنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے اور دعا کرانے کے لیے اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں بھائی کو رکھا ہے۔ یہ جو آپ کا ٹولہ محلہ، وہ محلہ الگ ہے، وہ محلہ الگ ہے، وہ محلہ الگ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ شروع میں جب ہم نوجوان تھے نا تو بہت بزرگی دکھلاتے تھے نا، اور وہ بزرگی میں سے ایک بزرگی یہ تھی کہ ہم جو جاتے تھے نا میلاد میں تو ہم پوچھتے تھے اپنے گاؤں کے میاں جی مکتب میں جو پڑھاتے ہیں ان کو دعوت دیا تو نہ دیا۔ تو اچھا، بہت اچھا کیا۔ امام صاحب کو دعوت دیا ہے؟ نہ دیا۔ ہم کہا کہ ہم کو کاہلا بلایا، ہم جاتے ہیں۔ تو کہ مولانا کہا ہو گیا؟ ہم کہے کیسے دھر پھر رہی لگو، مولانا بھاگے جا رہے ہیں۔ دیہاتی کہاوت ہے، بھیل پوت بھاگے جائے کنچی لوجھار۔ ارے تمہارے گاؤں میں جو ہے مولانا تقریر کے لائق نہیں ہے، دو بولی تو بولوا دو کہ یہاں کی نسبت یہاں کے کڑی سے
باہر سے آنے والے مہمان کی کڑی مل جائے. ہم یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہم کو پوچھا، باہر سے بڑے بڑے مولانا خرم خان صاحب کو بلایا اور گاؤں کے مسجد کے امام اور مکتب کے میاں جی کو اگر آپ نے نہیں بلایا تو آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے ان کی ہتک کی، آپ نے ان کی رسوائی کی. وہ یہی سمجھیں گے ہم کسی لائق نہیں ہیں، اسی لیے ہم کو نہیں بلایا گیا. تو ہم کہہ دیا آج بھی کسیا پٹی والے ہیں اور ایک دو گاؤں ہیں جہاں ہم بولے تھے، تو کسیا پٹی والے نے کچھ دن تو عمل کیا لیکن پھر چھوڑ دیا. سمجھا کہ نہیں؟ تو اب تو ڈھکیے پر مولوی صاحب بولے جو بولو چاہے نہ بولو، اب ہم کتنا بولیں. کہا کہ آپ ان کو پہلے پوچھیے، ہم کو بعد میں پوچھیے، ان سے کم کام کرائیے، چاہے بیٹھائیے رہیے. حضرت کے صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے. اب اللہ کی رحمت کا جتنا سوتا چلے گا مدرسے کے ذریعے سے، مدرسے کی وجہ سے نام لوگ آئے، تب ساری رحمت کا فیوز حضرت ہی کی ذات سے ہوگا. مجلس کا نظم حضرت کی ذات سے برقرار رہے گا. مجلس میں اگر آپ نے بیٹھ کر کے اونگھا بات کیا، کھینی کھایا، اب کھینیوں کھاتا ہے، کہ مولانا تجھے پان کھائی چھو، ہم تو ایگو چیز کھائی چھو، تورا پان میں تو 5 گو چیز ہے. پان جو ہے حضور کی سنت میں سے ہے، چاہے ضعیف حدیث ہو. اب بات لمبی ہو جائے گی، ہم تو جاؤ کو رولے، ہم تو صرف محبت کی غرض سے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محبت کی بنیاد پر ملاقات کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہوئی. اور آپ کہاں آئے؟ وہاں آئے جہاں سینکڑوں بچے ہیں اور سینکڑوں مسلمان ہیں. تو آپ وہاں آئے مل کر کے اور جم کر کے بیٹھے تو عرش کا سایہ نہیں ہوگا. یہ مدرسہ ہی عرش کا سایہ. مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کی چھت ہی عرش کا سایہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بات کو سمجھیے. یہ آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ نوریہ ہے، دیکھیے کمال کے آدمی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کتنا نواز دیتے ہیں. مولانا نے کہا کہ حضرت یہ نیا مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے، تو کیا نام ہے؟ تو نوریہ ہے. تو ہمارے گراں گجرام کلی ہو بھائی، یہ سب تو بریلی سب رکھو، نوری، برکاتی، حجوری، قادری، گیلانی، چشتی، یہی سب نا نام رہتا ہے. تو مولانا نے مگر جھٹ سے کہہ دیا حافظ نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. تو ہمارا منہ اپنے جیسا رہ گیا. ہم کہلی باپ رے، ہم سوچے کنچی اور جواب ملا کنچی. نہ سمجھا؟ ایک بڑے بزرگ سے نہ اس کے گھر کی حالت بہت مضبوط، مولانا نور محمد صاحب مولانا بھی نہیں تھے. وہ ایک بات ہم سنانا چاہتے ہیں مختصر میں. نہ ان کے گھر کی حالت اچھی تھی، غریب تھے، اور جب پڑھائی شروع کیا تو قرآن پڑھا، حفظ کر لیا. اس کے بعد فارسی شروع کیا اور بچے میں جا کے پڑھائی ختم. نہ سمجھے؟ بچے میں جا کر کے پڑھائی ختم. حافظ جی ہوئے تو حافظ جی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کل حافظ جاہل. حالانکہ اتنا جاہل نہیں ہوتا جتنا قوم سمجھتی. نہ سمجھا؟ اگر حافظ جی 1-2 پارہ پڑھے بغیر، دیکھیں نا ابھی پان کو تھوکے ہیں نا تو وہ گر گیا ہے، تو چونا لگا دیا. تو بہرحال حافظ صاحب جو ہوتے ہیں اگر 2-4 پارہ چھوٹ جائے، چھوڑ دیا، نہیں پڑھا، ادھورا رہ گیا، تو کو حافظ تو کہو مگر وہ کے ساتھ بنڈا لگا رہتا ہے. بنڈا کا مطلب جو کتا کا دومری کوٹر ہو، وہ کو کنچی کو بنڈا کتا. ہم لوگ تو بچپن میں اسی بولتے تھے، بنڈا کتا. اب بنڈا حافظ جی، بنڈا حافظ جی.
لیکن کوئی مولوی صاحب اگر آدھا پڑھ کے چھوڑ دے تو اس کو بنڈا مولوی کوئی نہیں کہتا ہے، نہ سمجھا؟ یہ ہوئے کو پھیری ہے کہ اگر کوئی حافظ ہو گیا، نہ فارسی پڑھا، نہ مسئلہ، نہ کتاب، نہ مولویاں، نہ کچھ نہیں پڑھا، تب وہ اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ جاہل ہے۔ حافظ ہے، حافظ ہے، حافظ جی۔ آج کل جو ہے باپ ماتا رے کتا حافظ ہوا کچھ نہ کیے تو ادھر آبے نا بیل کا فریتا پکڑے نا، نہیں، اللہ کا نام ہے حافظ، اللہ کا نام حافظ۔ جب بندہ حافظ ہو جاتا ہے، بچہ حافظ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا نام تجھے دیا۔ اللہ کا نام ہے الحافظ، حافظ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیرو تو ہلاو، اس سیر کا ہلانا بھی اللہ کے یہاں پر کام دے گا۔ اب کوئی بتہبے ہے یا کہ بولے کا من نہ کرو ہے، قیامت کے دن ایک آدمی سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، یہ آدمی ٹھیک ہو؟ ایسا بھی ہوگا، وہاں منہ پر ٹیپ بھی ساٹا جائے گا۔ تب تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، ٹیپ اس کے منہ پر ساٹا جائے گا۔ کہا ہے اللہ کے سامنے اتنا جری ہو کے بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کے منہ پر ٹیپ ساٹ دو۔ اب وہ ٹیپ کیسا ہوئی وہ ہم نظر نہیں ہوگا، مگر ٹیپ سٹا جائے گا، بہت بولتا ہے۔ تو وہ آدمی قیامت کے وہلے اور خوف اور ڈر کی وجہ سے بولے گا تو کیا سوچے گا کیا بولیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے گاؤں بستی میں رہتا تھا، ساتھ رہتا تھا، اس کی کوئی کیفیت حال تم کو معلوم نہیں، بولتا کہا نہیں گا ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سیر ہلا دیا ہے، کا مطلب یہ سچا آدمی، جاؤ اس کو بھی لے جاؤ اور اس کو بھی لے جاؤ۔ اس نے اپنے بھائی کی مدد کی، نہ تو کون اس وقت مدد کرتا ہے۔ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ قیامت کے میدان میں کتنی ہمہ ہمی ہوگی اور کتنی نفسی نفسی ہوگی۔ ایک بیٹا جو ہے اپنے سارے خاندان والوں کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا تو کہے گا ماں سے، ماں تو ہماری ایسی ہے، ایسے کیا ویسے کیا، میرے بغیر نہ تو کھاتی تھی، نہ سوتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ کہیں آتی تھی، نہ کہیں جاتی تھی، ہمارے ہی پیچھے پڑی رہتی تھی۔ آج صرف ایک نیکی کی کمی، ایک نیکی کی کمی ہے۔ یہ مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کوئی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں دیکھا تھا طالب علمی، تو اسی میں لکھا ہوا تھا۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ اگر تیرے پاس نیکی ہو تو اسی میں سے مجھے دے دے، میں تیری ماں ہوں، تم پر میرا احسان ہے، لیکن میں نہیں دے سکتی، میں نہیں دے سکتی۔ تو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے اور ہمارے مسلمانیت کی علامت ہے۔ بلکہ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہتا ہے میلاد کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں۔ تو اس میلاد اور جلسے میں جو ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے یہ بیٹھنے کی کیفیت اور سننے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ شعار اسلام کہلاتا ہے۔ جیسے مسجد کا مینارہ شعار اسلام ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ مینارہ کو دیکھا تو سمجھ گئے وہ مسلمان کی بستی ہے اور اس میں مسجد ہے۔ بس سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ جو مدرسہ ہے یہ ان کے نام پر ہے جن کے گھر کی حالت اچھی نہیں تھی، اور پڑھا بھی تو بہت بیچارگی میں، گاؤں دیہات میں پڑھا، جہاں ان کا گھر تھا لوہاری، یہ جھنجھانا گھر تھا، اور لوہاری میں پڑھا کے، اور اس کے بعد دلی تک گئے لیکن وہ پڑھ نہیں سکے، ان کی پڑھائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد آئے تو ادھر ادھر پڑھایا، لیکن لوہاری ایک جگہ ہے پاس میں، ان لوہاری والے نے کہا کہ حضرت آپ یہیں پڑھائیے۔ تو وہ کوئی مولانا بن کے نہیں بیٹھے تھے، مولانا تھے وہ آدھے، پڑھائیے آدھی، سمجھا کہ نا؟ یہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن شریف۔ اور کتاب میں لکھا ہوا ہے فارسی کی پہلی ہوئی ابتدائی، اتنا تو پڑھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالی جل شانہ نے
उनको इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया, इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया कि जैसे कोई खोनी में बैठा हो और उसको सब लोग पहचानते हो। जी, उनकी इतनी बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती है। सिर्फ एक मिसाल ले लीजिए, हज़रत इमदादुल्लाह साहब, हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद के जितने उलमा हैं या देवबंदी जितने हजरात हैं, उन सब के बाप दादा है बुजुर्गों में। बात समझ में आ रही? उनकी भी पढ़ाई अधूरी, काफिया तक पहुँचे और सोचा कि थोड़ा मिसकात पढ़ लें, मगर तालीम बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ताला जल्ल शानू ने उनको जो इल्म दिया था, इल्म वह भी दिया था अपनी तरफ से, इल्म लदुन्नी अपनी तरफ से। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इल्म अता फरमाया था कि उनके यहाँ पर मौलवी नहीं थे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा आलिम, वो समझिए ख़ातमुल उलमा थे वो, उसके बाद कोई आलिम ख़ातमुल उलमा नहीं हो सकता। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो इल्म था, तो हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने ताना दिया, जो हाजी साहब, हाजी इमदादुल्लाह साहब कहाँ आप उन्हीं से बैठ हैं? तो कहा कि हाँ। तो वो आदमी पूछता है क्या हजरत, वो हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे, मौलाना थे, मौलवी थे? तो क्या जवाब देते मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह? इतना बड़ा आलिम, पूछे ना हमारे हजरत बैठे, कोई भी मौलवी से पूछिए कि कासिम नानोतवी कौन सा आलिम था और क्या दर्जा रखता था, क्या मकाम रखता था, कितना बड़ा उसका गहरा इल्म था। क़यामत तक पैदा होने वाला कोई इंसान उतना इल्म वाला पैदा नहीं होगा। अल्लाह की निशानी थी, इतना इल्म था। तो उन्होंने क्या फरमाया, हाँ हाजी साहब से हम मुरीद हैं। तो उसने क्या कहा, हाजी साहब मौलवी साहब थे? तो कहा मौलवी साहब तो न थे। थोड़ा बोल के तवक्कुफ किया, रुक गए, मौलवी साहब नहीं थे। तो वो कहता ना कि मौलवी साहब न रहे तो थोड़े जैसा मौलवी साहब कैसे उसे बैत हो कि जैसे हम तो चाहते थे दूसरे से बैत होना। तो हमारे वो जो हाजी मिसरौलिया रहमतुल्लाह अलैह थे, नामों भुला जाता है, मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो ये पहले पुलिस भी थे। तो पुलिस सब तो वैसे बदनामी के हराम का खाए, लेकिन ऐसा हुआ है कि सब हरामे का खाए। आप लोग कहते मौलवी साहब सब खराब है, मगर हम तो फुराता है बहुत, लेकिन टाइम ही न है कि हम कहते आप लोगों से, मगर ऐसा थोड़ा है कि सब मौलवी खराब है। लेकिन हम एगो बात कहते हैं कि कसम खुदा की जितनी आवाम है मुसलमान, अगर वो तहैया कर ले कि हमारा कोई आलिम मौलवी जो है ख़राब नहीं है, तो आपके इस एतक़ाद की बुनियाद पर हर मौलवी सीधा हो जाएगा। मौलवी को सीधा करे लाफी लोगों के पास ना डंडा है हो साहब। अब यहू में बातें है तो हम कहाँ बात हो रही है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सोचने लगा, तो कहा कि मौलवी तो नहीं थे, लेकिन मौलवी गर थे, मौलवी। और फारसी का कायदा अमर के साथ जब कोई इसम लगा दीजिए, समझा, तो वो भी इस्म फाइल के माना में हो जाता है। मौलवी गर यानी मौलवी बनाने वाला। कल के बाबा हो बाबा, इन नाकिस पढ़ा हुआ अधूरा बंडा मौलवी साहब ओको को है कि मौलवी गर थे, मौलवी बनाते थे, बस उसी में तो उसका छक्के छुट गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो कहे का मतलब ये है
کہ یہ جو حافظ صاحب تھے انہی کے نام پر یہ مدرسہ رکھا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اور ہم جو آئے ہیں یہاں پر تو حضرت کا بیان ہوگا اور مکمل ہوگا، کافی شافی ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگ غور سے سنیے گا اور محبت سے بیٹھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل لواء الحمد. قرآن کا اٹھانے والا چاہے حافظ ہی ہو اور چاہے ناظرہ پڑھنے والا ہو. سمجھا؟ حدیث کے ظاہر پر جائیے، اس میں تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ علماء کے بیچ چھوڑ دیجیے. جو بھی قرآن سے کسی درجے میں تعلق رکھے گا، ہم کو ایک کے آیت یاد ہے، ہم کو ایک پارہ یاد ہے، آدھا پارہ یاد ہے، لیکن یاد تو ہے، ہمارے دل میں تو ہے. حافظ ہونا فرض ہے؟ حافظ ہونا فرض نہیں ملی سر، فرض ہے. پورے بلہا میں یہ جو ہمارا ٹولہ ہے، یہ بلہا منورت جس کو کہتے ہیں، اس میں اگر ایک حافظ ہو جائے تو حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، کافی ہے. نہ سمجھا؟ ایک مولانا ہو جائیں مسئلہ بتانے والے تو بھی کافی ہے. اور اگر سب ہو جائیں حافظ صاحب اور سب ہو جائیں مولوی صاحب تو نور علی نور. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب اگر حافظ ہو نا تو وہ سب سے بہتر ہے، پکا مولوی ہے، وہ اس میں گھٹی نہ ہے، پکا مولوی ہے. جانتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ مولوی صاحب ہو گئے، تقریر آتی نہیں ہے مگر قرآن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تو قرآن پڑھتے جائیے، ترجمہ کرتے جائیے، تھوڑا سمجھاتے جائیے. آپ کی تقریر ہو گئی کہ نا؟ بغیر سیکھے ہرے لگے نہ پھٹکیری، ہم حضرت سے سنا تھا. اور رنگ چاہیے چوکھا تو کچھ کربے نہ کریے، اور چوکھا رنگ چاہیے تو کیسے ہوئی؟ سمجھا کہ نا؟ ایک آدمی ہے جو پڑھا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مولوی صاحب ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں. کوئی ناظرہ پڑھنے والا ہے گھر میں اور کچھ نہیں پڑھ سکا، تلاوت کرتا ہے، چاہے 2-4 آیت، 1 آیت. اور ایک وہ آدمی ہے تو اس کو بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا، حافظ جی کو بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور ایک آدمی ہے جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ. بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم ٹیوشن لگاتے ہیں کہ نہیں؟ سینکڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کم سے کم اس پڑھنے والے کو آپ دے دیجئے، اپنے یہاں نہیں بلائیے، آپ ان کے ہاں جائیے تو بھائی ہم کو ایک آدھ رکوع، آدھا پارہ، 1 رکوع 2 رکوع سنا دیجئے اور تھوڑی سی خدمت کر دیجئے. آپ اپنے یہاں بلائیے گا تو ایسی جیسے لوگ چالیسواں کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں. آج کل سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلایا جاتا ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے. یہ سب کام ٹھیک نہیں ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی آدمی ہے پڑھنے والا، پڑھوائیے سورہ بقرہ. یہ جو نوکری پر رکھتے ہیں یہ تو اچھا نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھو، ان سے کہو کہ ہم نہیں جانتے ہیں، آپ اگر مہربانی فرمائیں تو میں روز آ جایا کروں، 2-4 آیت ہم کو سکھا دیجیے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بنارس میں بھی ایک آدمی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پڑھنے کے زمانے میں، اور کتاب میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف مرا، اس کو جب دفن کیا گیا تو ایک آدمی کا جو ہے وہ کوئی سرکاری کاغذ اس میں گر گیا، نہ نہورتے ہیں تو گر جاتا ہے. اب قبر اوبر بند کر کے دعا کر کے چلے آئے، اب گھر آئے تو کاغذ ہے یہ نہیں. تو قبر بند ہونے کے بعد کھولنا نہیں چاہیے، مگر یہ بہت ضروری تھا، اور ضرورت کی بنیاد پر بہت ساری چیز جائز ہو جاتی، علماء سے پوچھ لینا. تو مولانا سے پوچھا، مولانا ایسی بات ہے تو کہا کھلوا لو، اور دھیرے سے نکال کر کے اگر مل جائے تو اس کے بعد بند کر لو. خیر لوگ
وہاں کتنا ایسا ہوتا ہے تو نہ دیکھتے ہیں. یہاں مرا تو کوئی بات نہیں, اور دلی سے اگر لاش للکا تو بلہا منورت مقصودان پپڑاری یا کہاں کہاں سب آدمی چلا ہو نہ بول. دھیان دو نا بھائی, ایسی ہو. اب کتنا قبرستان بھر گیا, سب لوگوں نے تماشا دیکھا. اب جو اس کو کھولا گیا تو اس کی پوری قبر جو ہے پھولوں سے بھری ہوئی تھی. اللہ, خیر نکال کر کے لوگوں نے دیکھا جو دیکھا, اور اس کے بعد جب گھر گئے تو پھر اس پر تحقیق ہوئی آخر یہ بڑھوا کرتا تھا کون چیز. اس سے آسان عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دیکھو موری جھلاوے پر ہو کو دونوں کو جنت میں بھیج دیا, سنایا. اب دیکھیے تبصرہ ہوا تو کہا کہ بھائی میں نے تو ان کو 5 وقت کی نماز پڑھتے دیکھا, اب بالکل کٹر جاہل, رکوع سجدہ جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, لیکن یہ صبح سویرے قرآن کو اٹھاتے تھے اور قرآن کو کھولتے تھے, اور کھولنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے, مگر وہ ہر سطر پر انگلی گھماتے تھے. اللہ ھذا کلام حق ھذا کلام حق ھذا کلام حق. اے اللہ یہو سطر سچا ہے, یہو سطر سچا ہے, یہو سطر سچا ہے, یہو سطر سچا ہے. بس روزانہ کا یہی معمول تھا. بند کرتا, کلیجے سے لگاتا, چومتا, رکھ دیتا. تو محض اس بنیاد پر کہ قرآن سے محبت تھی, پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا, صرف انگلی گھماتا تھا, اور اس کا اتنا بڑا درجہ کہ اس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا حامل القرآن حامل الوائل. یہ جو اللہ کی تعریف ہے یہی سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑا ایمان ہے. اللہ کے تعریف کا جھنڈا, اس کو لوائے حمد بولتے ہیں, قیامت کے دن ہر اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی, قرآن کو سنا ہوگا, قرآن کو پڑھا ہوگا, قرآن کو اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا. تو اللہ تعالی جل شانہ ان تمام لوگوں کے ہاتھ میں لواء الحمد عطا فرماویں گے. لوگ دیکھیں گے کہ بس اس کی بخشش ہو گئی, اس کی بخشش کا پروانہ مل گیا. اس لیے ہم لوگ جو تھوڑی دیر آئے ہیں, بیٹھے ہیں, سنے ہیں, تھوڑا دھیان دیجئے. نہ دھیان دینے سے ہی اثر نہیں ہوتا ہے, اب بدنام ہوتا ہے. مولانا صاحب حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے, تقریر کیا, تو ہم سوچا کہ دیکھتے ہیں ذرا اندازہ لگاتے ہیں کس کس پر عمل ہوتا ہے. اپنی حساب سے جوانی رہے, تو دیکھا کہ جو جیسا تھا سب وہی صحیح. گھر کا پروگرام گاؤں کا رہے گا تو پتہ لگوے کرے گا. تو جو جیسا تھا, تو آپ کہیے گا کہ مولانا صدیق صاحب نعوذ باللہ سے تھے, ان کی تقریر میں اثر نہیں تھا. ہم لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. لگتا ہے کہ سنیما گھر میں گئے تھے, 3 گھنٹے کی کہانی تھی, خوب اچھل کود دیکھا, مست ہو گئے, سیٹی بجایا, کاکا کیا, آئے تو پھر وہ سنیما اب ختم ہو گیا, اب دوسرا سنیما. تو ہم لوگوں کو سوچنے کی عادت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے, سوچ میں رہتے تھے. ان کو کمی کیا تھی کہ سوچتے تھے؟ سوچتے تھے اپنے بارے میں, سوچتے تھے ہمارے بارے میں. تو ہم اتنی بے مروت ہو گئے کہ ہم اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے. اس لیے سوچا کیجیے, سمجھا کیجیے, تب اللہ تعالیٰ دل میں بات اثر کرے گی. سمجھا؟ اب ہمارے جائیداد تو سب کی اجازت پر اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, آپ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. اور یہ مدرسہ, کوئی بھی مدرسہ ہم کو تو بہت یاد رہتا ہے. ہم سوئے کے بغیر نظر گھماتے ہیں, ہمارا کون کون دوست ہے اس کو یاد کرتے ہیں. ایک کے جملہ میں کہ اللہ سب کے ساتھ بھلا کرو. اور کتنا مدرسہ ہے سب کا دھیان کرتے ہیں, کون کون مدرسہ ہے, کون کون گاؤں کا مدرسہ ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مدرسہ جو کو جنیو نو جنیو, سب کے ساتھ اللہ بھلا مت. سمجھا کہ نا؟ تو آپ لوگ سوچیے, آپ بھلا بھی سوچیے, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو